ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار حبیب اکرم صاحب سے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کا تجزیہ لے لیتے ہیں۔ حبیب صاحب، کہیے گا کہ اسد کیسر کی اس پریس کانفرنس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا اسد کیسر نے سابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو کنونس کر لیا ہے کہ اب بات چیت سے ہی مشکلات حل ہوں گی؟ دیکھیے، یہ کہنا تو ابھی مشکل ہے، لیکن بہرحال ایک پارلیمانی پروسیس ہے، الیکشن میں حصہ لیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور اگرچہ بڑے مشکل حالات میں لیا اور اس کے باوجود سب سے بڑی پارٹی بن کے سامنے آئی ہے اور دھاندلی پر بھی احتجاج وہ کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی ہونے کے ناطے اس کا یہ فرض تو بنتا ہے کہ یہ بھی اپنا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ لانچ کرے، چاہے انہوں نے حکومت بنانی ہے یا نہیں بنانی، لیکن وزیر اعظم کا امیدوار کا لانچ کرنا تو بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا آج انہوں نے کم از کم ایک پارلیمانی سیاست کے اندر ایک امپورٹنٹ روڈ بلاک جو ان کے راستے میں تھا وہ اس کو کراس کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنل نیڈ بھی یہی ہے کہ وہ حکومت میں کسی نہ کسی طریقے سے آنے کی کوشش کرے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اپنا کوئی کینڈیڈیٹ بطور وزیر اعظم بطور وزیر اعظم منتخب کروا لیتی ہے تو اس کے بعد اس جماعت کی بہت ساری مشکلات آسان بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس وقت بھی جو ان کے اگینسٹ جتنی بھی قوتیں ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے کہ ارینجمنٹ یہ ہو رہا ہے کہ اسمبلیوں کے اوپر ناکے لگا دیے جائے، لوگوں کو پکڑ لیا جائے، وہ جس کا نام کسی مقدمے میں ہے تو اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ جب آپ اس طرح کی سچویشن ہو تو اس میں جب آپ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ آپ اناؤنس کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ سیریس کنٹینڈر بن کے سامنے آتے ہیں۔ تو گویا یہ جو ایک موجودہ دباؤ ایک ڈالنے کی کوشش ہو رہی تھی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے اوپر، جو ڈیفینیٹلی یعنی اس کی جو نشستیں ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جتنی الیکشن کمیشن نے اناؤنس کی ہیں، تو اتنی بڑی پارٹی نے کہیں نہ کہیں اس نے ایک فائٹ بیک تو کرنا ہے۔ تو لہٰذا آج انہوں نے عمر ایوب کو امیدوار نامزد کر کے وزارت عظمیٰ کا ایک فائٹ بیک موڈ میں آ گئے ہیں۔ تو اس سے آگے آپ چل کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بات بار بار ہو رہی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کے نتائج کو قبول کر لیا ہے، یہ کر لیا ہے، تو یہیں سے آپ ایک امکانی طور پہ تحریک کا آغاز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ عمر ایوب صاحب اگرچہ کوئی بہت تحریکی اس سینس میں آدمی نہیں ہے کہ جو بڑی تحریک چلائے، لیکن بہرحال انہوں نے جس طرح اپنی پارٹی کا ساتھ دیا اور جس طرح اپنی پارٹی کو مشکل ترین حالات میں انٹیکٹ رکھا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اب عمر ایوب صاحب کے سامنے یہ زیادہ ایک اپ ہل ٹاسک ہوگا کہ وہ وزیر اعظم بنے یا نہ بنے، لیکن اس کے بعد کیا وہ ایک تحریک لے کے اٹھیں گے جو اینٹی رگنگ تحریک ہوگی یا الیکشن کے اوپر جو اعتراض کی تحریک ہوگی، جس طرح 2014 میں خود عمران خان صاحب نے چلائی تھی۔ تو اب یہ آپ یوں سمجھیے کہ یہ جو عمر ایوب صاحب کی نامزدگی کا سامنے آنا ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک دیباچہ ہے اس احتجاج کا جو آگے چل کے مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا حبیب صاحب، جیسا کہ سیاسی جماعتوں سے رابطوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے، کل مولانا فضل الرحمان نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، دماغوں کا مسئلہ ہے لیکن ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو کیا مستقبل میں آپ دونوں جماعتوں کو ایک پیج پر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پالیٹکس میں تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ کسی بھی وقت جو انتہائی دور رہنے والی جماعتیں وہ قریب آ سکتی ہیں۔ 1980 اور 90 کی دہائی میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کبھی مل کے حکومت بھی بنائیں گے، اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ نہ صرف اب تک یہ تیسری حکومت ہے جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی مل کے بنا رہے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر پہلی 2008 میں بنی، پھر اس کے بعد 2013 میں تو چلی ایک فرینڈلی اپوزیشن کا رول رہا، 2018 سے 23 تک جو اسمبلی تھی اس میں انہوں نے حکومت بنائی، اور اب پھر 2024 کی اسمبلی میں بھی مل کے حکومت بنا رہے ہیں۔ تو اب یہ سوال تو ظاہر ہے یہ ابھرتا رہتا ہے کہ کیا اتنے آرک رائیولز ایک دوسرے کے خلاف جو آواز اٹھاتے رہے وہ اکٹھے ہو سکیں گے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی فوری طور پر تو شاید یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ پہلے جو ایک میجک فگر ہے، یعنی جو کیا ان کے ساتھ دوسری پارٹیاں باقاعدہ طور پر اتحاد میں آئیں گی یا نہیں آئیں گی، یہ اگلا سوال ہے۔ اسد کیسر صاحب اب جب رابطہ کریں تو اس کے بعد پھر وہ کن جماعتوں سے رابطہ کرتے ہیں، یہ ایک دیکھنے کی بات ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے اب تک کا جو موقف اس کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این سے بات نہیں ہو سکتی، پیپلز پارٹی سے بات نہیں ہو سکتی اور ایم کیو ایم سے بات نہیں ہو سکتی، تو اگر ان تین جماعتوں کو نکال دے تو باقی جتنی بھی جماعتیں ان کی نشستیں اتنی نہیں بنتی کہ وہ حکومت بنا سکے۔ تو یہ ایک ابھی آپ سمجھیے کہ ابھی ایک ابتدا ہے،
एक मूव की, अभी ये मूव मुकम्मल नहीं हुई। सर, ज़राए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि उन्हें अभी अभी मालूम हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन उनका कहना है कि पहले वो इनकार कर चुके हैं। अब चूंकि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो फैसला किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी पाबंद है, लेकिन हमारे दरवाजे बंद नहीं हुए मुज़ाकरात के लिए। तो क्या आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद होगा नून लीग के खिलाफ? देखिए, क्वाइट पॉसिबल है, लेकिन पहले इस मफरूजे के नीचे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इस वक्त PMLN के साथ जो इत्तेहाद किया है, उस मफरूजे की तय में जो कारफरमा उनसर है वो नशिस्तें हैं, यानी 75 नशिस्तें हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास कौमी असम्बली की बड़ा जनरल नशिस्तें। ज़ाहिर है बाकी जो आएंगी इनके पास मखसूस नशिस्तें वो तो प्रोपोर्शनली आएंगी। अब इन नशिस्तों में से कम 40 ऐसी नशिस्तें हैं जिनके ऊपर सवालिया निशान है। अब ये जब सवालिया निशान एक पार्टी की नशिस्तों के ऊपर हो और वो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रही हो और दूसरी पार्टी उससे इत्तेहाद कर रही हो, तो ऐसी सूरत में डेफिनेटली रास्ता तो खुला रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाता है, इलेक्शन कमीशन को ही, अगर इलेक्शन कमीशन ही अपने आप को दुरुस्त रास्ते पर रखता है और उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल इलेक्शन कमीशन को दुरुस्त रास्ते पे उसकी नुकेल पकड़ के ले आते हैं, तो डेफिनेटली ये 40 नशिस्तें तो वापस हो जाएंगी, क्योंकि ये वो नशिस्तें हैं जिनकी जो फॉर्म 45 तमाम उम्मीदवारों के पास मौजूद है। इसी तरह कराची की नशिस्तें हैं, MKM की नशिस्तें हैं। MKM की जो नशिस्तें हैं वो भी MKM की इतनी नशिस्तें नहीं बनती जितनी उनके पास है, तो उसमें भी इलेक्शन के नताइज में गलतियां हैं, धांधली का एलिमेंट मौजूद है। तो जब ये सारी सूरत हाल हो कि किसी दर्जे में कानूनी निज़ाम के अंदर रहते हुए अगर कानूनी निज़ाम अपनी दुरुस्त रफ्तार पे काम करे, तो ये तो 2 महीने यानी 180 दिन का, माफ कीजिएगा 6 महीने का काम 180 दिन के अंदर कानून के मुताबिक फैसला करना होता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने। तो अगर ये फैसला हो जाते हैं और फैसले इस तरह बिल्कुल सीधे स्वभाव साफ सुथरे अंदाज में होते हैं, तो डेफिनेटली फिर ये PMLN के पास भी इतनी हुकूमत इतनी ताकत नहीं रहती, उसकी पंजाब के अंदर इतनी ताकत नहीं रहती, उसके बाद MKM के पास वो ताकत नहीं रहती, तो ताकत का तवाजुन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हो जाएगा उन फैसलों के बाद, अगर उनमें उन कानून और दस्तूर के मुताबिक हो। तो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर अपना रास्ता खुला रखा है तो मेरा ख्याल है जायज और माकूल बात है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि जब उस वक्त अगर नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं जो कि इसकी थी इम्कानी तौर पे, तो फिर इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो ये दोनों पार्टियों के लिए आप यूँ कहिए कि उन्होंने राब्ता एक शुरू तो किया है, लेकिन आगे चल के उसकी सूरत क्या बनती है वो तो बाद में, अभी तो पीपल्स पार्टी जो कर दिया है। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।